بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وخير المعين وصلى الله على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. ثم إنه لا يخفى اختلاف آراء الأصحاب في حجية الاستصحاب مطلقا وعدم حجيته كذلك، وتفصيل بين الموضوعات والأحكام أو بين ما كان شك في الرافع وما كان في المقتضي إلى غير ذلك من التفاصيل الكثيرة على أقوال شتى لا يهمنا نقلها ونقل ما ذكر من الاستدلال عليها. مرحوم شیخ آخون کچھ اقوال ذکر کرتے ہیں لیکن چھیڑتے ہوئے پھر کہا کہ نہیں چھیڑتے، کچھ کو چھیڑائے پھر کہا کہ ہم اقوال کو نہیں چھیڑتے، دو چار کی طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ اقوال ہیں، پھر شاید دیکھا ہوگا یہاں تو بڑی لسٹ ہے تو پھر اچھا ہی سمجھا کے اس کو چھوڑتے ہیں. پھر کہا کہ مہم ہمارا یہ ہے کہ ہم استصحاب جیسا کہ ہم نے تعریف کی ہے کہ وہ محل ہے جمیع اقوال کے رد یا قبول کا، ہم مطلقاً دیکھتے ہیں کہ کیا اس پر ادلہ قائم ہو سکتی ہیں. تو یہاں تک عبارت پڑھتے ہیں، بعد میں دلیل کو ذکر کرتے ہیں. ثم انہ لا یخفی، اس کے بعد یہ مخفی نہ رہے کہ اختلاف و آراء الاصحاب، کہ اصحاب کی آراء مختلف ہیں فی حجیت الاستصحاب مطلقاً، تو یعنی بعض حجیت الاستصحاب مطلقاً کے قائل ہیں، بعض آراء کیا ہیں وعدم حجیت الاستصحاب کذالک مطلقاً، یعنی بالکل یعنی آمنے سامنے کہتے ہیں کہ مطلقاً حجت ہیں، چاہے احکام ہوں، موضوعات ہوں، کلی ہو، جزئی ہو، شک در رافع ہو، شک در مقتضی ہو، جمیع صور میں استصحاب حجت ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ جمیع صور میں استصحاب اصلاً حجت نہیں ہے، وعدم حجیت الاستصحاب کذالک. و تفصیل، بعض آراء اس میں ہے کہ تفصیل کے قائل ہے، بین الموضوعات والاحکام، کہ موضوعات میں تو جاری ہوگا، احکام میں جاری نہیں ہوگا. اور بین ما کان شک فی الرافع و ما کان فی المقتضی، شک فی الرافع میں ہو تو استصحاب جاری ہوگا، اور شک در مقتضی ہو تو استصحاب جاری نہیں ہوگا. یہی جو مثلا ذکر کیا تھا ایک مثال کے طور پر کہ پتہ نہیں کہ اس حیوان کی مثلا کیا ہے، وہ اتنی مدت ہو سکتی ہے، مثلا ایک چھوٹا عصفور ہے تو وہ 10 سال تو مشکل ہے زندہ رہ سکے، تو اس میں مقتضی نہیں ہے کہ اتنا وہ اس کی زندہ رہ سکے، تو یہ شک در مقتضی ہے، تو کہتے ہیں ایسے موارد میں ہم استصحاب جاری نہیں کریں گے. ہاں مقتضی تام ہو، لو خلے و نفس، وہ جاری رہ سکتا ہے، زندہ رہ سکتا ہے، تو اگر شک پھر رافع ہو کہ آیا کوئی اس کے لیے رافع آیا ہے، معنی آیا ہوا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں استصحاب جاری کریں گے. اور بین ما کان شک فی الرافع، تو استصحاب جاری ہوگا، وما کان فی المقتضی، تو جاری نہیں ہوگا. الی غیر ذلک من التفاصیل الکثیرہ، الی غیر ذلک بہت سی تفاصیل ہیں. تو یہ جو اختلاف آراء اصحاب فی حجیت الاستصحاب علی اقوال شتیٰ ہیں، لا یہمنا نقلها، مهم نہیں ہے کہ ہم ان اقوال شتیٰ کو نقل کریں، وہ نقل ما ذکر من الاستدلال علیہ، اور ان پر ہر ایک قول پر جو اپنی اپنی دلیل قائم کی گئی ہے اس کو بھی نقل کریں، یہ مہم نہیں. وَإِنَّمَا الْمُهِمُّ الاستدلال علی ما هو المختار منها وهو الحجیۃ مطلقاً علی نحو یظہر بطلان سائرها. مہم جو ہے یہاں وہ یہ ہے کہ ہم استدلال قائم کریں علی ما هو المختار من الاقوال، اقوال میں سے جو مختار ہے ہمارا، ٹھیک،
ہم اس پر استدلال قائم کریں گے. اور ان اقوال میں سے مختار کون سا ہے ہمارا؟ وہو الحجیت مطلقاً علی نحو، اس طرح استدلال کریں گے یظہر بطلان سائرہا، کہ بقیہ اقوال کا بطلان ظاہر ہو جائے گا. یعنی جسے کہتے ہیں دلالت التزامی، مطابقتاً یہ ثابت کریں گے اور بطلان بقیہ کا واضح ہو جائے گا. فقد استدل علیہ بوجوہ، اور استدلال کیا گیا ہے اسی پر حجیت استصحاب مطلقاً پر بوجوہ بالادلہ کے ساتھ. الوجہ الاول، پہلی وجہ بنا عقلا ہے، سیرت عقلا ہے. کہتے ہیں کہ بنا عقلا قائم ہے کہ جب بھی وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو متیقن سابق ہوتا ہے اور بعد میں اگر ان کو شک حاصل ہو تو وہ اس حالت سابقہ اور متیقن سابقہ کو اخذ کرتے ہیں، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ جمعی عقلا کے درمیان کیا ہوتی ہے؟ سیرت قائم ہے. اور یہ سیرت عملیہ ہے. اور ہم یہ کیا ہے روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں. اگر کوئی مثال کے طور پر کہے کہ بھئی آپ کا مدرسہ الیاذ باللہ جل گیا ہے، تو شک ہوا ہے کہ ہو سکتا ہے جلا ہوا ہو سکتا ہے نہ جلا ہوا ہو. اب حرم سے واپس میں مدرسے جاؤں یا نہ جاؤں، فرض کرتے ہیں. تو بقیہ تمام امور میں کیا ہے وہ متیقن ثابت ہوتا ہے. اگر شک ہوتا ہے تو وہ اس کی شک کا نو پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی وہی کیا متیقن ثابت کو لیتے ہیں. یہ سیرت قائم ہے. نہ فقط کہتے ہیں کہ یہ عقلا انسانوں میں قائم ہے، بلکہ ذوی شعور جتنے بھی حیوانات ہیں، چرند پرند جتنے بھی، سب میں یہی سیرت ہے. کیا ہے وہ مثلا جاتے ہیں مثلا دانا مثلا لینے کے لیے، پھر شام کو واپس آتے ہیں. تو یہ سیرت حیوانات میں، پرندوں میں، جتنے بھی ذی شعور ہیں سب میں یہی سیرت موجود ہے کہ وہ متیقن سابق کو لیتے ہیں. لہذا یہ سیرت موجود ہے اور ہمیں حجت کی ضرورت ہے، تائید شارع کی ضرورت ہے. تو شارع نے اس کے لیے ردع نہیں کیا، سلمنا کہ صراحتاً اس کو تائید نہیں کیا کہ میں اس سیرت کو تائید کرتا ہوں، اس نہیں ہے عبارات، لیکن شارع نے ردع نہیں کیا. اور یہی شارع کا ردع نہ کرنا، جبکہ اس کے محضر اور سامنے یہ سیرت جاری تھی، تو ردع نہ کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ شارع اس سے راضی ہے. تو یہ دونوں ملا کے ایک سیرت موجود ہے اور شارع نے ردع نہیں کیا، اس کا رضا اس کی ہمیں حاصل ہے. تو لہذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیرت حجت ہے. لہذا استصحاب حجت ہے، اس کو ملائے رکھتے ہیں. الوجہ الاول، پہلی وجہ یا پہلی دلیل، استقرار بناء العقلا، کہ ثابت ہے بناء عقلا من الانسان، انسانوں سے جو بناء عقلا ہے، بل نہ فقط انسانوں سے، بل ذوی الشعور من کافت انواع الحیوان، بلکہ جتنے بھی ذی شعور ہیں تمام انواع حیوانات، چاہے وہ مثلا پانی میں رہنے والی ہوں، خشکی میں رہنے والی ہوں، جانور حیوانات ہوں یا مثلا پرند ہوں، سب میں یہ موجود ہے. کس پر یہ بناء عقلا مستقر ہے؟ علی العمل علی طبق الحالت سابقہ، کہ وہ عمل کرتے ہیں حالت سابقہ کے پر، متیقن سابق کو لیتے ہیں. ٹھیک، یعنی یہ ایک حصہ ثابت ہو گیا کہ سیرت موجود ہے. وحیث لم یردع عنہ، اور اس دوسری طرف نگاہ کرتے ہیں تو لم یردع عنہ، شارع نے اس بنا کی ردع نہیں کی ہے. تو کان بناء العقلا ماضیا عند الشارع، شارع کے نزدیک کیا ہو جائے گی؟ یہ مصدق اور تصدیق شدہ ہو جائے گی کہ یہ حجت ہے. وفیہ اولا، آغا خود اس کو یعنی رد کرتے ہیں. اولا یعنی کیونکہ یہاں ہم نے دلیل میں جو ذکر کیا تھا اس کے دو حصے ذکر کیے تھے.
ایک سیرت اور دوسرا کہ شارع نے امضا کی ہے. ٹھیک. تو آگا خون کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ سیرت جو ہے وہ قائم ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سیرت بما ہو بنا العقلا کہ تعبدن قائم ہو، ایسی کوئی سیرت نہیں ہے. کیونکہ بنا عقلا پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ بنا عقلا تعبدن ہوتی ہی نہیں ہے. عقلا کی بنا لا بد کوئی نقطہ ہوتا ہے، ایک امر مرتکز فی الاذہان ہوتا ہے، اسی کی وجہ سے وہ اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ سیرت عقلا ہو اور کوئی ایک وجہ نہ ہو، کوئی ایک نقطہ نہ ہو جو کہ ان کے اذہان میں ہو، جو کہ باعث تشویق اور باعث عمل ہو. ایسا نہیں ہو سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کہ ایسا سیرت قائم ہو جائے. بلکہ لا بد کہ ان کو یا تو اطمینان ہوتا ہے، اگر اطمینان ہوتا ہے تو وہ اطمینان کی وجہ سے اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. تو اب جو حجت ہوئی وہ اطمینان کو حاصل ہوئی، اس سیرت کو کوئی یعنی نہیں ہوگا. یا مثلا وہ اگر قائم ہے تو وہ ظن کی بنا پر ہے. ٹھیک. تو سیرت بما یہ سیرت ہمیں چاہیے تھی اور وہ ہمیں حاصل نہیں ہوئی، تو یا وہ ظن پر عمل کرتے ہیں یا احتیاط پر عمل کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آگا خون جس طرح فرما رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اصلاً وہ کسی چیز پر ملتفت نہ ہوں، غفلتاً یعنی ایک امر مرتکز ہوتا ہے ان کے ذہن میں، لیکن اس امر مرتکز ما فی ضمیرہم جو نقطہ ہوتا ہے اس سے وہ غافل ہوتے ہیں. بس وہ عمل کرنا ہوتا ہے حالت سابقہ پر. کیوں عمل کرتے ہیں؟ ہاں اگر انہیں تھوڑا ملتفت کیا جائے کہ کیوں آپ عمل کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ ملتفت ہوں اس امر جو مرکوز ہے ذہنوں میں، لیکن فی الحال وہ کیا ہے، ایسے ان کی سیرت جاری ہے، غافل ہے کہ کس وجہ سے جاری ہے. لیکن جب انہیں التفات دیا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں نقطے کی وجہ سے ہم عمل کرتے ہیں. لہذا آگا خود کہتے ہیں کہ یہ سیرت کیا ہے، وہ بما یہ سیرت جو تعبدن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. وفیہ اول اس دلیل اور اس وجہ میں جو پہلا اشکال ہے وہ یہ ہے من اور استقرار بناہم علی ذالک تعبدن، منع کرتے ہیں استقرار بناہم کہ ان کی بنا مستقر اور ثابت ہو عقلا کی، علی ذالک علی العمل علی طبق الحالت السابقہ تعبدن، ایسی بنا ثابت نہیں ہے. بل اما رجاء و احتیاطاً، بلکہ یہ عقلا کی جو سیرت ہے وہ یا تو رجاء اور احتیاط کی وجہ سے ہے، امید رکھتے ہوئے احتیاط کرتے ہوئے کہ ہاں ابھی بھی وہی متیقن سابق ہوگا، اس سے احتیاط اور رجاء کی وجہ سے وہ لوٹتے ہیں اور اس متیقن سابق کو لیتے ہیں. اور اطمینان بالبقا، یا ان کو اطمینان ہوتا ہے باقی ہونے کا، لہذا وہ رجوع کرتے ہیں متیقن سابق کی طرف. اور ظنن یا ظن ہوتا ہے، اب اس میں فرق نہیں ہے ظن شخصی ہو یا ظن نوعی ہو. اور ظنن ولو نوعن، اور حتیٰ کہ آگے کہتے ہیں کہ او غفلتاً، یا تو سرے سے غفلت ہوتی ہے کہ وہ کس وجہ سے رجوع کرتے ہیں، آیا احتیاط کی وجہ سے یا اطمینان کی وجہ سے یا ظن کی وجہ سے. نہیں، وہ امر مرکوز ہوتا ہے لیکن اس کی طرف اس کو وہ غفلت اختیار کرتے ہیں، بس وہ متیقن سابق کو لیتے ہیں. کما هو الحال فی سائر الحیوانات دائما، جس طرح کی یہی صورتحال ہوتی ہے کہ حیوانات وغیرہ جتنے بھی ہیں وہ متیقن سابق کو لیتے ہیں، لیکن وہ مغفول ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہم لیتے ہیں. ٹھیک. لہذا یہ حیوانات میں دائمن ہوتا ہے. وفی الانسان احیانا، اور انسانوں میں بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ اس امر مرکوز کی طرف کیا ہے وہ غافل ہو، لیکن ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے. اور امر مرکوز کی علامت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑا سا التفات کیا جائے وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس وجہ سے ہم لیتے ہیں. ثانین اگر کہتے ہیں کہ آپ نے جو دوسرا حصہ بیان کیا تھا دلیل میں کہ شارع نے رد نہیں کیے اور شارع راضی ہے اس بنا پر، لہذا یہ دلیل حجت ہو جاتی ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے کیا ہے یہ رد ثابت ہے. آپ اگر دیکھیں تو بہت سی آپ کو آیات مل جائیں گی کہ جو
غیر علم اخذ کرنے کے لیے منع کر رہی ہیں. لا تقف ما لیس لک بہ علم، آپ پیچھے نہ پڑیں ما لیس لک بہ علم، جس کے بارے میں آپ کو علم نہیں. تو لہذا عدم العلم، آیات روایات بہت ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ فقط علم پر قطع پر عمل کریں، اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ خود شارع کی لسان ہے، وہ منع کر رہی ہیں کہ آپ غیر علم پر عمل نہ کریں. تو یہ جو سیرت ہے، اس سیرت آیا یہ موجب قطع ہے تو پھر قطع حجت ہو جاتی ہے. وہ کیوں عمل ہے؟ کیونکہ ان کو قطع حاصل ہوتی ہے، عقلاء کو، بنا عقلاء کو یہ قطع ہے. اگر قطع کی وجہ سے ہے تو پھر قطع حجت ہے، نہ کہ سیرت. اور یہ تو حتمی ہے کہ قطع نہیں ہو. جب قطع نہیں ہے تو اب علم نہیں ہے، علم نہیں ہے تو یہ عدم العلم ہے. لہذا شارع نے عدم العلم اخذ کرنے سے منع کی ہے. بہت سی روایات اور آیات اس پر دال ہیں. اور دوسری بات یہ کہ ہمارے پاس اور ادلہ ہیں، ادلہ برات اور ادلہ احتیاط. رفع عن امتی ما لا یعلمون، اس طرح کی جو روایات ہیں یا جو ادلہ احتیاط ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ شک در تکلیف ہو، جب بھی آپ کو شک ہو تو آپ یا تو برات جاری کریں، یا اگر اخباریوں کی بات مانے تو احتیاط کریں. تو شارع مقدس کہہ رہے ہیں کہ آپ شک کی صورت میں اس کو لے لیں، نہ کہ آپ بنا عقلاء کو عمل کرتے ہوئے حالت سابقہ کو لے لیں. کہ انہو شارع مقدس کیا ہیں، وہ اس سیرت کو جو حالت سابقہ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شک کی صورت میں حالت سابقہ کو لے لو، اس کو منع کر رہا ہے کہ شک میں آپ کو میں میزان دے رہا ہوں. شارع مقدس کہہ رہا ہے کہ شک میں میرا میزان یہ ہے کہ یا برات جاری کر لیں، یہ عدلہ آپ کے ہے پاس، یا احتیاط کر لیں، یہ آپ کے پاس عدلہ ہیں. نہ کہ شک کی صورت میں آپ کیا ہے سیرت پر عمل کرتے ہوئے استصحاب پر عمل کریں. نہیں، استصحاب پر عمل نہیں کیا جائے گا. وثانیاً، دوسرا جو اشکال ہے اس دلیل پہ، سلمنا ذالک، چلو بھائی مانتے ہیں کہ ایسی سیرت موجود ہے، ٹھیک، یا تعبدن ہو، یا مثلا فلاں ظن کی وجہ سے ہو، غفلتن ہو، فلاں کسی بھی سبب سے ہو. لیکنہ لم یعلم ان الشارع بہ راضٍ، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ ان الشارع بہ، ان الشارع ببناء العقلاء علی عمل علی طبق الحالت سابقہ راضٍ، شارع اس پر راضی ہو، یہ معلوم نہیں ہے. ہمیں احراز کرنا چاہیے کہ شارع راضی ہے یا نہیں ہے. آپ نے فقط کہا تھا کہ عدم ردا، تو ہم کہتے کہ لیکنہ لم یعلم ان الشارع بہ راضٍ وہو عندہ ماضٍ، اور یہ بنا عقلاء عند شارع ماضی ہے، مصدق ہے، تصدیق شدہ ہے. ایسی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی تو کہا کہ یہ راضی نہیں ہے، آپ نے تو دلیل نہیں دی. اگر آپ کو کہتے کہ ہاں، وَيَكْفِي فِي الرَّدْعِ عَنْ مِثْلِهِ مَا دَلَّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى النَّهْيِ عَنْ اتِّبَاعِ غَيْرِ الْعِلْمِ. رَدْعَ عَنْ مِثْلِهِ یعنی اس بنا عقلاء و مثل بنا عقلاء کے جہاں علم حاصل نہیں ہوتا، اس کی ردع کے لیے کافی ہے ما وہ ادلہ دل من الکتاب و سنت، جو کتاب و سنت میں سے دلالت کرتی ہیں علی النہی عن اتباع غیر العلم. بہت سی ادلہ ہیں کتاب میں سے، آیات ہیں اور سنت میں سے ہیں جو دلالت کرتی ہیں کس بات پر؟ علی النہی عن اتباع غیر العلم، غیر علم کی اتباع کی نہی کرتے، نہ کرو غیر علم کی اتباع. تو سیرت سے کیا ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ وہ علم حاصل نہیں ہوتا، غیر علم ہے. جب غیر علم ہے تو یہ جو آیات اور روایات وہ جو غیر علم کو منع کر رہی ہیں اس کو شامل ہے. لہذا ہم اس سیرت کو نہیں اپنائیں گے کیونکہ یہ غیر مفید للعلم ہے. ایک اس طرح کی جو آیات اور روایات ہے، لہذا اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ شارع اس بنا سے راضی نہیں ہے کہ جو غیر موجب للعلم ہو. وما اور وہ ادلہ دل علی البراءۃ او الاحتیاط فی الشبہات، جو ہمارے پاس ادلہ ہے برات کے لیے اور احتیاط کے لیے فی الشبہات، یعنی شبہات کے مورد میں شارع مقدس نے ہم نے میزان دیا ہے ہم کو کہ آپ برات جاری کر لو،
کر لو، یا مثلا احتیاط کر لیں، تو شبہات میں میزان موجود ہے اشارے کا، نہ کہ ہم اس دیے ہوئے میزان اشارے کو پاس سائڈ پہ رکھ لیں اور ہم کیا ہے سیرت کو لے لیں، وہ حالت سابقہ کو لے لیں، ایسی بات نہیں ہے۔ وما دل، اور وہ روایات وغیرہ جو دلالت کر رہی ہیں برات پر، یا وہ روایات جو دلالت کریں احتیاط پر فی شبہات، لہذا فلا وجہ لاتباع ھذا البناء، کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم اتباع کریں ھذا البناء فیما لا بد فی اتباع من الدلالۃ علی امضائہ، کوئی وجہ نہیں کہ ہم اتباع کریں اس بنا کی، فیما ان امور میں کہ لا بد فی اتباع من الدلالت، جن امور میں حتماً و جزماً دلالت ہونی چاہیے شارع کی طرف سے، دلیل ہونی چاہیے شارع کی طرف سے کہ آپ ان امور میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ عمل کریں۔ اگر ایسے امور میں جہاں حتماً شارع کی دلالت اور شارع کی تائید چاہیے اور شارع کی تائید نہ ہو تو ہم اسے ان میں اتباع نہیں کریں گے۔ لہذا کہہ رہے ہیں کہ لا وجہ لاتباع ھذا البناء فی ما، یعنی عمل اصحاب، یا فی امور لا بد فی اتباع، کے جہاں جہاں کیا ہے اس کی اتباع میں ضروری ہوتا ہے من الدلالت من الشارع، یعنی شارع کی نص چاہیے، تائید چاہیے، علی امضاء، اس کی امضاء پر، جب تک شارع کی دلالت اور امضاء نہیں ہے تو ہم اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ فتعمل جیدا، فتعمل جیدا ایک نقطہ ہے انشاءاللہ آپ وہ غور فرمائیں گے۔ الوجہ ثانی ان ثبوت فی السابق موجب للظن به فی اللاحق، وجہ ثانی یہ بھی دلیل عقلی ہے۔ دلیل عقلی کہتی ہے کہ ایک چیز اگر فیما مضی زمانے سابق میں ہوتی ہے اور بعد میں ہمیں شک ہو تو اس کا حالت سابقہ کا ہونا، اس کا وجود رکھنا حالت سابقہ میں فیما مضی یعنی ماضی کے زمانے میں، اس سے ہمیں ایک ظن حاصل ہوتا ہے کہ فیما بعد میں بھی وہ چیز موجود ہے۔ لہذا عقل کہتی ہے کہ یہ ابھی بھی جو ہے فیما بعد میں مظنون البقا ہے، جب مظنون البقا ہے تو ہم اسی کو لیں گے۔ عقل کہتی ہے کہ آپ لے لیں اس کو، لہذا یہ مظنون البقا ہم اسی کو لیں گے، اگرچہ اس حد تک ان کی دلیل کیا ہے وہ کافی نہیں ہے، اگر خود بھی اسی کو رد کرتے ہیں، اس کو دلیل کو ملاحظہ فرمائیں۔ الوجہ ثانی ان ثبوت فی السابق، یعنی کوئی بھی چیز ثابت ہو، موجود ہو فی السابق زمانے ماضی میں، یہ جو ثبوت سابق ہے، محض ثبوت سابق ہونا موجبن، یہ موجب بنتا ہے، علت بنتا ہے، سبب بنتا ہے لظن به فی اللاحق، کہ وہ چیز لاحق والے زمانے میں بھی موجود ہے، یہ ظن حاصل ہوتا ہے۔ تو آگا آخوند اس کو ردا کرتے ہیں، منع کرتے ہیں اس وجہ کو بھی۔ اولاً تو کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ نے کہا کہ جو چیز زمانے ماضی میں سابق میں موجود ہوتی ہے وہ سبب بنتی ہے کہ اس کو ہم ظن کریں کہ وہ فیما بعد بھی موجود ہو۔ آگا کہتے ہیں کہ دیکھیں، آپ علت معلول میں پڑھ کے آئے ہیں کہ جو بھی ممکن ہوتا ہے کما یحتاج الی الحدوث مثلا الی العلہ، وہکذا کیا ہے وہ فیما بعد کے زمانے بھی استقرار اور استمرار میں بھی کیا ہے وہ علت کی محتاج ہوتی ہے۔ ممکن ایسا نہیں ہے کہ ممکن جو ہے وہ فقط وجود پانے میں کیا ہے وہ علت کا محتاج ہوتا ہے، بلکہ ہر آن ہر لمحہ علت کا محتاج ہوتا ہے۔
تو ایسے نہیں ہے کہ بس ایک چیز کیا ہے وہ زمانے سابق میں اس کا وجود پایا گیا ہے تو وہ بس کیا ہے استمرار رکھتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر آن وہ احتیاج علت ہے۔ تو ہم کیسے ظن کر سکتے ہیں کہ ایک چیز زمانے سابق میں ہاں اس کو علت ملی ہے، آیا دوسرے آن میں تیسرے آن میں اس کو علت ملی ہے یا نہیں ملی؟ نہیں معلوم۔ جب تک اس کے علت کا ہمیں علم نہ ہو، قطع نہ ہو، تب تک ہم حکم نہیں لگا سکتے۔ تو ہر آن ہر لمحہ وہ احتیاج علت ہے، بس زمانے سابق میں ایک مرتبہ وجود پانے کس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بس جاری ہوئی اور مستمر رہے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ کیونکہ غالباً عموماً یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز اگر ما سبق ہوتی ہے تو وہ غالباً یہ ہوتا ہے کہ وہ مستمر رہتی ہے، کأنہ اس کی غالباً ہم دیکھتے تو اس کی علت استمراریہ بھی ساتھ ہوتی ہے، غالباً یہی ہوتا ہے۔ الا شذ و نظر ہم کہتے ہیں کہ یعنی تھوڑے موارد میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز وجود پائی اور کیا ہے پھر ختم ہو گئی، لیکن غالباً عموماً ہم 90 سے زیادہ % کا احتمال دیتے ہیں کہ اتنے موارد میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک چیز زمانے سابق میں اگر اس نے وجود پایا ہے تو لا بد اس میں غالباً یہ ہوتا ہے کہ وہ مستمر رہتی ہے۔ لیکن آگاہ خود کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں بھی ہمیں علم نہیں ہے کہ غالباً ایسا ہوتا ہے، لہذا یہ بھی کیا ہے معلوم نہیں ہے۔ ملاحظہ فرمائیں وفی ہے، اس کو منع کرتے ہیں کہ ثبوت فی السابق موجبن لظن بھی فی اللاحق، یہ ممنوع ہے۔ منع اقتضاء مجرد ثبوت لظن بالبقاء فعلا ولا نوعا، ہم منع کرتے ہیں، قبول نہیں کرتے کس بات کو؟ اس بات کو کہ اقتضاء مجرد ثبوت فی زمان سابق اس کی اقتضا ہو، وہ علت بنے، وہ تقاضا کرے للظن بالبقاء، اس کو ہم منع کرتے ہیں۔ نہ ظن فعلی اور شخصی کا موجب بنتا ہے، نہ ظن نوعی کا سبب بنتا ہے، اس میں کوئی مقتضا نہیں ہے کہ مجرد وہ سابق زمانے میں پایا جائے اور ہمیں ظن حاصل ہو کہ وہ بعد والے زمانے میں بھی ہوگی، کیونکہ مجرد ثبوت سابق میں اس کو علت تھی کہ وہ وجود پایا ہے اس نے، تو ہر آن ہر لمحہ اس کے لیے علت چاہیے، تو ہمیں بقیہ ازمنہ کے لیے کیا ہے وہ علت کا علم نہیں ہے۔ تو جب علت کا علم نہیں ہے تو ہمیں کیسے علم پیدا ہو یا کیسے ظن ہو کہ ابھی بھی وہ مستدام اور مستمر ہے؟ لہذا ظن بالبقاء کا ہمیں نہ شخصاً ولا نوعاً علم ہوتا ہے۔ من اور اقتضاء ہم منع کرتے ہیں، کس کو منع کرتے ہیں؟ مجرد ثبوت کی اقتضاء ہو، کیا اقتضاء ہو؟ للظن بالبقاء، شخصی ولا نوعاً، نہ فعلاً یعنی شخصی، ظن شخصی کا بھی نہیں ہوتا اور نہ ہی ظن نوعی کا اقتضاء ہے اس ثبوت سابق میں۔ فَإِنَّهُ لَا وَجْهَ لَهُ أَصْلًا، بس کہتے ہیں کہ اس کی کوئی ثبوت سابق کی کوئی وجہ نہیں ہے اصلاً کہ وہ مجرد ثابت ہو اور یہ باعث بنے کہ ہم ظن کریں کہ وہ پھر فیما بعد بھی باقی، اس کے لیے کوئی وجہ نہیں ہے الا وہ یہ ہے کون الغالب فیما ثبت ان یدوم، مگر اس کی ایک علت ہم کہہ سکتے ہیں اور تصور کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ غالباً یہی ہوتا ہے فیما ثبت ان یدوم، جو بھی ثابت ہوتی ہے وہ ان یدوم مستمر رہتی ہے، دائم رہتی ہے۔ ہاں یہ آپ غالب بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن فیما ثبت ان یدوم اس میں ہم یہ بھی احتمال دیتے ہیں کہ ما امکان اللہ یدوم، غالباً ٹھیک ہے کہ ایک ثابت چیز ہوتی ہے تو اس میں کیا ہے ایک ثابت ہے تو وہ یدوم ہوتی ہے، لیکن آیا یدوم حتماً ہوتی ہے؟ نہیں، امکان ہے کہ وہ یدوم نہ ہو، مستمر نہ ہو، کیونکہ اس کی علت کیا ہے وہ مبقیہ نہیں ہے، علت استمراریہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کچھ انات کے لیے اور ختم ہو گیا ہو۔ لہذا جس طرح آپ یہ احتمال دے رہے ہیں کہ وہ دائم ہو، ہم یہ بھی احتمال دے رہے ہیں کہ وہ دائم نہ ہو۔
कौन الغالب فيما ثبت यदूम, तो इसमें हम ये एहतमाल देते हैं मा इम्कान वल एहतमाल अल्लाह यदूम. ठीक, तो अब आप कहते हैं कि ये जो गालिब आप कहते हैं कि फीमा सबत यदूम वह हुआ गैर मालूम, और ये कायदा कुलिया मालूम नहीं है कि गालिबन ऐसा होता है. चलो हम तमाम चीज़ों से चश्मपोशी करते हैं. वही नुक्ता जो बार बार दोहराते हैं कि शारे मुक़द्दस ने ज़न के अखज़ करने को मना किया हुआ है. वलो सुल्लेम, अगर हम तस्लीम भी कर लें कि भाई ज़न पैदा होता है और गालिबन ऐसा होता है कि जो भी चीज़ साबित होती है अयदूम वो मुस्तमिर और दायम रहती है, ठीक है, तस्लीम करते हैं. फला दलील अला एतबारिही बिल खुसूस, कोई दलील नहीं है अला एतबार हाज़ा ज़न अल गाल मुत्तखज़ मिन अल गालिब, इसके एतबार पर कोई दलील नहीं है बिल खुसूस. हाँ, बिल खुसूस दलील ले आओ और वो साबित करे कि ये ज़न क्या है, बिल खुसूस साबित है, इस रिवायात की वजह से, इन अदिल्ला की वजह से ये ज़न हुज्जत है, तो हम कबूल करेंगे. हाँ, खास कोई दलील नहीं है तो कबूल करेंगे, लेकिन ला दलील ला एतबारी बिल खुसूस इसके एतबार और हुज्जियत पर कोई दलील नहीं है, बल्कि बिलअक्स है. मानुहूज़िल हुज्जत अला अदम एतबारिही बिल उमूम, बल्कि हमारे पास बिल उमूम अदिल्ला मौजूद है, रिवायात आयात मौजूद है, वो कहती हैं कि आप गैर इल्म को अखज़ न करो, ज़न को अखज़ न करो. तो ना कि फ़कत आपकी फेवर में कोई दलील है, बल्कि बिलअक्स आपके नुकसान में दलील है हमारे पास. मा नुहूज़िल हुज्जत, और हुज्जत कायम है किस बात पर, अला अदम एतबार हाज़ा ज़न, ये ज़न जो है ये मोतबर नहीं है, और हुज्जत भी कैसी कायम है, बिल उमूम, रिवायात और आयात में से वो नहीं कर रही है कि आप ज़न को अखज़ ना करें, गैर इल्म को अखज़ ना करें, लिहाजा ये भी ज़न है, ये हुज्जत नहीं. अल-वजह सालिस, तीसरी वजह है इजमा. ठीक, साहिब किताब हैं अल्लामा की मबादिल वसूल फी इल्मिल उसूल, वो कहते हैं कि क्या इस्तिस्हाब हुज्जत है. ठीक, वो कहते हैं कि जब मैंने बहुत सी उलमा और बुजुर्गान की फतावा को देखा इस मोर्द में कि जहाँ एक चीज़ ज़माने साबिक में है वजूब अहकाम में से या मौज़ूआत में से, अब बाद वाले ज़माने में अगर शक हो तो शक के दो तरफ हैं. मुमकिन है कि अभी साबिक वाला हुक्म है और मुमकिन है कि साबिक वाला हुक्म न हो, यानी उस तराजू के दो पलड़ों की तरह है कि शक है ना, दो मुसावी यानी तरफ हैं. मुमकिन है कि अभी वही ज़माने साबिक वाला हुक्म वजूब हो और मुमकिन है कि न हो, शक है, तरद्दुद है. तो उलमा अल्लामा फरमाते हैं कि मैंने उलमा को जब देखा वो कहते हैं कि हम ज़माने साबिक वाला हुक्म लेंगे. तो मैंने ततब्बो किया उलमा के फतावा को, तो तमाम ने यही कहा कि हम साबिक वाला हुक्म लेंगे. तो इससे मैंने एक नतीजा लिया है कि इन सब के यहाँ इस्तिस्हाब हुज्जत है, इस वजह से वो हालत साबिका को लेते हैं. व इल्ला अगर तराजू के हम फर्ज करें दो पलड़े हों, दोनों बराबर हों, शक है कि हुक्म साबिक हो और शक है कि हुक्म साबिक ना हो, दोनों पलड़े हैं, तो किसी एक को तरजीह देना बिला मुरज्जे ये कभी है, हो ही नहीं सकता. ला बुद्ध के उलमा ने हालत साबिका वाले पलड़े को लिया है और उसके लिए मुरज्जे क्या हुआ है, वो इस्तिस्हाब की हुज्जियत है. अगर इस्तिस्हाब की हुज्जियत न होती तो ये दोनों पलड़े मुसावी हैं, शक हैं दोनों सूरतों में, यानी दोनों साइड बराबर हैं. तो एक साइड को उलमा ने लिया है ला बुद्ध के वो इस्तिस्हाब की हुज्जियत है, उसी को मुरज्जे करार दिया है. वैला अगर वो मुरज्जे न होता तो वो ऐसा नहीं है कि वो दोनों बराबर हों और किसी एक को ले ले बिदून मुरज्जे कोई भी नहीं ले सकता. वह इल्ला क्या ये तरजीह बिला मुरज्जे होगा. वहाँ कदा दूसरे उलमा ने भी क्या है वो इजमा का दावा किया है. अलवजह सालिस दावल इजमा अलैह, दावा इजमा की
علیہ یعنی علی الاستصحاب، کما عن المبادی جس طرح کے مبادی الوصول فی علم الاصول علامہ کی کتاب ہے، حیث قال اس مبادی میں فرماتے ہیں علامہ الاستصحاب حجت، استصحاب کیا ہے؟ حجت ہے۔ کیوں حجت ہے؟ لِإِجْمَاعِ الْفُقَهَاء، تمام فقہا کا اجماع ہے کہ علی انہو اس بات پر اجماع ہے، متا حصل حکم، کبھی بھی مثلا کوئی ایک حکم حاصل ہو گیا، ثم وقع شک، اس کے بعد شک لاحق ہوتا ہے۔ کیا شک وہاں حاصل ہوتا ہے؟ فی انہ ترع ما یزیلہ ام لا، آیا کوئی چیز عارض ہوئی ہے ما یزیلہ کہ جو زائل کر لے اس حکم سابق کو کہ جو پایا ہوا تھا، ام لا یا کوئی اس کے لیے مزیل اور رافع نہیں آیا ہوا۔ تو علماء کا اتفاق ہے ایسی صورت میں وجب الحکم ببقائہ علی ما کان اولا، تو علماء فرماتے ہیں کہ حکم لگانا واجب ہے ببقائہ کہ وہ حکم ابھی بھی باقی ہے، علی ما کان اولا جس حالت میں وہ اولا تھا ابھی بھی اسی حالت میں حکم باقی ہے۔ تو اب علامہ فرماتے ہیں کہ ولولا القول بان الاستصحاب حجت، اگر یہ قول نہ ہوتا علماء کے درمیان کہ استصحاب حجت ہے، لکان ترجیحا لاحد طرفی الممکن من غیر مرجح، تو ان کا ایک طرف لینا یہ ایسے ہی ہو جاتا کہ وہ ترجیح کر رہے ہیں لاحد طرفی الممکن میں من غیر مرجح، ترجیح کر رہے ہیں لیکن بغیر کسی مرجح کے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یعنی ترجیح بغیر مرجح ہو، تو مرجح لابد، یہی میں سمجھتا ہوں کہ استصحاب حجت ہے۔ انتہا من کلام صاحب المبادی۔ بعد میں آگاہ خود کہتے ہیں کہ وقد نقل عن غیرہ ایضا، یہ تو اجماع کی دعویٰ علامہ نے کی تھی اور یہ اجماع نقل ہوا ہے شیخ انصاری کی طرف سے عن غیرہ ایضا، شیخ انصاری کی طرف سے بھی اجماع کا دعویٰ کیا گیا ہے، لہذا اجماع قائم ہے استصحاب کی حجیت پر۔ آگاہ خود کہتے ہیں کہ استصحاب یہاں مختلف آپ اقوال میں ملاحظہ کریں گے، مختلف مبانی ہیں۔ مبانی کا مطلب یہ کہ ہر ایک کا وجہ، ہر ایک کی دلیل مختلف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ استصحاب حجت ہے من باب بناء عقلا، اس پر قائم ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اجماع حجت ہے من باب کے روایات اس پر دال ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ اجماع حجت ہے من باب کے ظن ہوتا ہے کہ جو چیز ثابت ہوتی ہے ما سبق میں وہی باقی ہوتی ہے۔ تو مبانی مختلف ہیں، تو جب مبانی مختلف ہیں تو پتہ چل گیا کہ اجماع جو ہمیں چاہیے تھا وہ اجماع تعبدی چاہیے تھا، یہ اجماع مدرکی بن گیا ہے، اور اجماع مدرکی حجت نہیں ہوتا۔ آپ ملاحظہ کریں گے جو فقہ میں بھی تو بہت سی مرتبہ کیا ہے اجماع کا دعویٰ کیا جاتا ہے، تو اجماع وہ حجت ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی مدرک معلوم نہ ہو، ایک حتیٰ کہ محتمل المدرک بھی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک ضعیف روایت ہے ہمارے کتب روائی میں، اور ایک طرف اجماع ہے، اور اجماع کا وہی مطلب ہے کہ جو روایت کا مطلب ہے، ٹھیک، لیکن اس روایت کو یعنی اہمیت نہیں دی گئی، اس کو نقل وغیرہ نہیں کیا گیا ہے کتب فقہیہ میں، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اجماع حجت نہیں ہے، کیونکہ ہمیں احتمال ہے کہ اس اجماع کی جو وجہ حجیت اور مدرک ہے وہ یہی روایت ضعیفہ ہو، لہذا اجماع فقط اور فقط وہ حجت ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی مبنا نہ ہو، کوئی روایت اور کوئی مدرک نہ ہو، تو ایسے اجماع کے لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ حجت ہوتا ہے۔ اور یہ تو اس صورت میں کہ جب ہم کہیں کہ یہ اجماع محصل، اور دوسری بات اس میں یہ نقص کرتے ہیں کہ یہ اجماع کیسے حجت ہو سکتا ہے،
جبکہ الا ماشاء اللہ بہت سے علماء اس کے مخالف ہیں. اجماع تو تب اجماع ہو کہ جب ہم فرض کریں کہ یا جمیع اصول کے علماء اس میں متفق ہیں یا الاقل عصر واحد کے جمیع علماء اس میں کیا متفق ہوں. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ استصحاب کے بارے میں الا ماشاءاللہ بہت سے مخالفین موجود ہیں تو لہذا کوئی اجماع ثابت نہیں ہے. جہاں تک بات ہے اجماع منقول کی تو وہ تو ماشاءاللہ کیا ہے ضعیف اور کمزور ہے. وہ ایک تو موہون ہے یعنی اس کی حجیت تام نہیں ہے، اور ثانیاً یہ کیا ہے مخالفین اتنے موجود ہیں کے ہوتے ہوئے کیا یہ اجماع محقق نہیں ہو سکتا. وفی ہے اس وجہ ثالث میں ان تحصیل الاجماع، اجماع کو تحصیل کرنا یعنی اجماع محصل کی صورت میں فی مثل هذه المسئلہ، اس مسئلے کے جیسے مسائل میں، کیا اس مسئلے کے جیسے مسائل میں مما له مبان مختلفات، کہ جہاں علماء کے مبانی مختلف ہیں. کوئی کہتا ہے کہ اس کی مبنا فلاں ہے، اجماع ہے، سیرت ہے، بنا عقلا ظن ہے، فلاں ہے، روایات ہیں. فی مثل هذه المسئلہ فی غایت الاشکال، یعنی تحصیل الاجماع کیا ہے فی غایت الاشکال ہے کیونکہ مدرکی بن جاتا ہے. ولو مع الاتفاق، اگر ہم اتفاق بھی کہیں کہ اتفاق ہے جمیع علماء کا پھر بھی کیا مدرک ہے تو مدرک کی اجماع کیا حجت نہیں ہوتا ہے. فضلاً اما اذا لم یکن، چاہے جائے کہ ہم اس اجماع میں بحث کریں کہ یہ تو کہا کہ مع الاتفاق من جمیع العلماء، فضلاً اما اذا لم یکن الاتفاق من جمیع العلماء وکان، اور یہ جو دعوی اجماع ہے مع الخلاف من المعظم، معظم علماء اس کے مخالف ہیں تو اس معظم علماء جو اس کے مخالف ہیں ان کے ہوتے ہوئے اجماع کے سے متحقق ہو سکتا ہے. حیث ذهبوا الى عدم حجیته مطلقا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے علماء اس طرف گئے ہوئے ہیں اور قائل ہیں کہ عدم حجیت الاسلام مطلقا حجت ہی نہیں ہے، اور فی الجملہ یا فی الجملہ حجت نہیں ہے. تو جب وہ اتنے معظم علماء کی موجود ہے تعداد کے جو مخالف ہیں استصحاب کے، ان کے ہوتے ہوئے اجماع محقق نہیں ہو سکتا. جہاں تک تعلق ہے اجماع منقول کا تو وہ کہتے ہیں کہ وہ نقلہ موہون جدا، نقل اجماع یعنی اجماع منقول جو ہے وہ موہون ہے، جدا کمزور اور ضعیف ہے. لذالک یعنی لخلاف المعظم. ولو قیل، اگر ہم تسلم کر لیں اور اس بات کو قبول کر لیں بے حجیت ہی کہ اجماع منقول بھی حجت ہے، اگر ہم اس کو تسلیم بھی کر لیں پھر بھی کیا ہے لولا ذالک، اگر یہ خلاف معظم مسئلہ نہ ہوتا پھر بھی کیا یہ حجت کیا ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. الوجہ رابع انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے.